السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک خوبصورت ولاگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بغداد کی عظیم تاریخ بتاؤں گا جو علمی، ثقافتی اور سیاسی تاریخ ہے، اور اس سے قرون وسطیٰ کے دوران دنیا کی ایک بڑی خلافت اور تمدنی طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ تاریخ بڑے زوال اور عروج کی کہانی ہے اور بڑی تباہی کی داستان ہے، جس کی جڑیں سیاسی غلطیوں اور اندرونی کمزوریوں میں پوشیدہ ہے، اور میں اس کو آج کل اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے مسلمان پاکستانی حکمرانوں کی غیرت جاگ جائے، اور ہلاکو خان نے پھر اس کا کیسے خاتمہ کیا تھا یہ آج آپ کو اس ولاگ میں پتہ چلے گا۔ بغداد کی بنیاد 762 میں عباسی خلیفہ المنصور نے رکھی تھی، اور اسے اپنی خلافت کا بغداد کو اس نے دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر بہت جلد اسلامی دنیا کا تاریخ بتاتی ہے کہ ثقافتی، علمی اور تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ یہاں عظیم علمی ادارے اور کتب خانے بھی قائم ہوئے تھے جس کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ان میں سے مشہور بیت الحکمت تھا۔ بیت الحکمت میں نے سنا ہے کہ دنیا بھر سے علماء اور دانشور اپنی علمی تحقیقات کے لیے آتے تھے، اور یونانی زبان میں، فارسی زبان میں، ہندی زبان میں ان کتابوں کے ترجمے کیا کرتے تھے، اور یہ ترجمے پھر اسلامی دنیا کی سائنسی، فلسفیانہ اور ادبی ترقی کا سبب بھی بنے۔ بغداد نہ صرف اسلامی بلکہ عالمی سطح پر ایک علمی و ثقافتی مرکز بن گیا تھا، اس لیے بغداد کی کہانی بھی بہت ہی عجیب ہے۔ بغداد کا زوال مختلف سیاسی غلطیوں اور داخلی کمزوریوں کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عباسی خلفاء نے حکومتی معاملات پر کنٹرول کو کھو دیا تھا، اور طاقت مقامی امراء اور ترک، بویا، سلجوقی حکمرانوں کے ہاتھوں میں ان کی حکومتیں پھر کیسے چلی گئی۔ اس کے علاوہ بغداد کے گرد و نواح میں شیعہ اور سنی فسادات نے بھی اتنا زور پکڑا تھا جیسے آج پاڑا چنار اور کرم ایجنسی میں ہوتا ہے، جس سے داخلی کمزوری مزید بڑھ گئی تھی۔ عباسی خلفاء کی اندرونی لڑائیاں بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ خلافت کا دائرہ اختیار اس شہر کو سیاسی طور پر اتنا غیر مستحکم کر گیا تھا کہ آج آپ کے دل دہل جائیں گے۔ ہلاکو خان جو منگول حکمران چنگیز خان کے پوتے تھے، اور وہ 1217 میں منگولیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ہلاکو خان کی فوجی تربیت، اس کی بہترین حکمت عملی، منگول روایات کے تحت اس نے جو پرورش پائی تھی وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ چنگیز خان نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اس سلطنت کو اتنا وسیع کیا تھا جس کی سوچ بھی مسلمان آج نہیں کر سکتا۔ ہلاکو خان کو ان کے بھائی منککے خان نے 1255 میں مغرب کی طرف مہم جوئی کے لیے بھیجا تھا تاکہ اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں کو وہ فتح کر لے، اور اس نے پھر کمال بہادری دکھائی۔ ہلاکو خان کی فتوحات اور ان کے بغداد پر حملے یہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ کیسے مسلمانوں کی حکومت اس نے ختم کی۔ ہلاکو خان نے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ایران اور پھر عراق کے مختلف علاقوں، شہروں، قصبوں، گاؤں کو فتح کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ اس نے اسماعیلیوں کی مشہور قلعہ بندیوں، جیسے ان کا مشہور قلعہ ہے قلعہ الموت اس کو کہا جاتا تھا، 1258 میں اس نے بغداد پر حملہ کیا اور یہ بھی فتح کیا۔
یہ حملہ عباسی خلافت کے لیے اتنا تباہ کن ثابت ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے عباسی خلیفہ المستعصم نے منگولوں کے حملوں کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی، نہ ہی فوج کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ ان کی دفاع انتہائی کمزور تھی۔ پھر 10 فروری 1258 کو ہلاکو خان کی فوجیں جب بغداد میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اتنا خوفناک قتل عام کیا تھا جو آج بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر بڑوں کو نہیں دیکھا، چھوٹوں کو نہیں دیکھا، عورتوں کو نہیں دیکھا، مردوں کو نہیں دیکھا، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا اور شہر کو نیست و نابود کر کے تباہ کر دیا۔ یہ عظیم کتب خانہ جو تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ان کو بھی آگ لگا دی۔ بغداد کی نہروں میں سپاہی اور خون بہتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بغداد کا یہ حملہ ایک ثقافتی اور علمی تباہی ہے، کیونکہ یہاں موجود جو قیمتی نوادرات تھے، جو کتب تھے، جو خزانہ تھا، علمی خزانہ اگر میں کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا، وہ سب ضائع ہو گیا۔ ہلاکو خان نے آخر کیوں یہ حملہ کیا تھا؟ یہ تاریخ ہے، آپ اس کو سیکھیں۔ اگر آپ تھوڑی بھی تاریخ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ ہلاکو خان کا حملہ منگولوں کی توسیع پسندانہ حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ وہ مغرب کی اسلامی دنیا کو فتح کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ عباسی خلافت کی سیاسی کمزوریوں کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور خلیفہ المستعصم کی نااہلی بھی منگولوں کے ہاتھ میں ایک موقع سا تھا۔ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا مسلمان بادشاہ نے کہ وہ بغداد پر حملہ کرے اور عباسی خلیفہ کو قتل کر کے اس کی حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ ہلاکو خان کے حملے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی دنیا کی معاشرتی ساخت مکمل طور پر دنیا میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ بغداد جو کبھی اسلامی دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز ہوا کرتا تھا، اب ایک ویران اور تباہال شہر بن چکا تھا۔ علمی اور فکری سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھی اور عباسی خلافت کا زوال ہو گیا تھا۔ یہ حملہ اسلامی دنیا کے اندر ایک بڑے نفسیاتی دھچکے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے اسلامی سلطنتوں اور اسلامی حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے مسلمانوں کی فکری تمدنی جو ترقی تھی وہ بھی رک گئی۔ اس کے بعد بغداد کا عروج کبھی دوبارہ تاریخ بتاتی ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بھی بغداد وہ غیر مستحکم ہے، اس میں اتنا خون بہایا گیا ہے کہ ان کے دریاؤں میں خون بہتا تھا۔ منگولوں کے حملے کے نتیجے میں جو علمی خزانے وہ برباد ہوئے، وہ نہ صرف بغداد بلکہ دنیا بھر کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ بغداد کے کتب خانے دنیا بھر کی علمی تحقیقات کے مرکز ہوا کرتے تھے، جو آج نہیں ہیں۔ آج دنیا ان سے محروم ہے۔ آج بھی ان کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں۔ ان کتب کے ترجمے، علوم فلسفہ، سائنس، ریاضی، طب، یہ تمام چیزیں یہ اب بانجھ پڑ چکی ہے۔ اس تباہی کے بعد اسلامی دنیا کی علمی ترقی میں ایک بڑا خلل پیدا ہوا ہے۔ یہ تاریخ ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ یورپ میں ہونے والی نشاط ثانیہ کے دوران یہ خلا تاریخ بتاتی ہے انسانوں کو نظر آیا، مگر آج کے نوجوان صرف ٹک ٹاک پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہنسی خوشی میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں، ہلاکو خان 1265 میں فوت ہوا ہے۔ اس کے بعد منگول سلطنت نے مغرب میں جو فتوحات کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بغداد کی تباہی، عباسی خلافت کا زوال، یہ انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ مضامین ہیں جس کے اثرات صدیوں تک مسلمانوں کی زندگی پر رہے، مگر خدا را اس سے تھوڑی واقفیت حاصل کرے۔ میرے ولاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو ٹھیک کریں، قوم ٹھیک ہو جائے، سیاستدان ٹھیک ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر بغداد ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔
اور عباسی خلافت کے دور میں اپنے عروج پہ پہنچا تھا، مگر داخلی کمزوریوں، سیاسی غلطیوں کی وجہ سے، پاکستانی حکمرانوں کی سیاسی غلطیوں کو دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ انہی کی طرح ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کی تباہی نے نہ صرف اس شہر بغداد کو بلکہ پورے اسلامی تمدن کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ یقیناً میرے اور ولاگس کی طرح آج بھی آپ نے سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت مقام میں میری یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ملتے ہیں ایک اور اچھے تاریخی اور زبردست ولاگ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔